الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، ہمارے عزیز حافظ محمد نعمان اور محمد عدنان کے والد محترم کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں غریق فرمائے، اپنی رحمت کے جوار میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ عین جس جگہ آج ہم بیٹھے ہیں اسی جگہ حالت نماز میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس جیسی موت کو دنیا ترستی ہے۔ آتا تو دنیا میں ہر کوئی ہے، لیکن جاتا ایسا کوئی ہے جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اچھی جگہ، اچھا وقت اور اچھی حالت میں اللہ کی ملاقات ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے جس طرح بندے کی جس حالت میں موت آتی ہے اسی حالت میں بندے کو قبر سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے والد محترم باوضو حالت میں نماز پڑھتے ہوئے قبر سے کھڑے ہوں گے۔ ایسی سعادتیں کم ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ مزید کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کا پروگرام ان کے ایصال کے لیے ہے، لیکن پیغام ہمیں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسے سنواریں، ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے والے رو رہے ہوں، لیکن ہم آخرت کے منازل دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا تو رو رہا ہوتا ہے اور سارے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، اس کے رونے کو دیکھ کر کسی کی خوشی ماند نہیں پڑتی۔ رونے کے باوجود بھی نرس کہہ رہی ہوتی ہے اس کی ماں کو، آپ کو مبارک ہو۔ رونے کے باوجود بھی گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے والدین کو، آپ کو مبارک ہو۔ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ رو رہا ہے، کیوں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ رونا تھوڑے سے وقت کا ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ساری دنیا خوش ہوتی ہے، آنے والا رو رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے اعمال کر کے دنیا سے جاؤ، جب تم جا رہے ہو تو لوگ تمہاری جدائی میں رو رہے ہوں اور تم ہنستے مسکراتے جا رہے ہو۔ میرے دوستو، یہ تب ہے کہ جب بندے کے اعمال اللہ کے رسول اور اللہ کے احکام کے مطابق ہوں گے۔ ہم لوگ دنیا میں وقت گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس دنیا تو رہن سہن کی جگہ ہے، خوشی سے زندگی گزارو، ہمیں احکامات الہیہ کا پابند نہ ہونا پڑے۔ یاد رکھیں، دنیا میں ہر چیز بندے کے لیے عارضی ہے سوائے بندے کے ایمان کے۔ ایمان کے علاوہ ہر چیز عارضی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ جوانی عارضی ہے، یہ صحت عارضی ہے، یہ دولت عارضی ہے، یہ تعلقات عارضی ہیں، یہ دوستی عارضی ہیں، یہ دنیا کی خوشنودی اور دنیا کی اچھائی عارضی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صحت ہمیشہ رہے گی، یہ نہ سمجھیں یہ دولت ہمیشہ رہے گی، یہ نہ سمجھیں یہ زندگی ہمیشہ رہے گی، یہ مت گمان کریں کہ یہ دوست ہمیشہ رہیں گے، یہ مت سمجھنا کہ میرے رشتہ دار ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا غموم کی جگہ ہے، غم نہیں، میں پرولر کی بات کر رہا ہوں، جمع غموم کی جگہ ہے، یہاں کئی غم ملیں گے۔ دنیا میں غموں نے آنا ہے، لیکن آپ نے ان غموں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کا اسٹیمنا بنانا ہے۔ میرے دوستو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے اور بڑا بیٹھا ہوتا ہے، اور بڑا جا رہا ہوتا ہے اور چھوٹا بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ نے آنے کی ترتیب رکھی ہے، پہلے بڑے اور پھر چھوٹے، جانے کی ترتیب نہیں رکھی۔ جب ہم نے دنیا سے جانا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ابھی تو میرے ماں باپ زندہ ہیں، میں نے تو اتنا جلدی نہیں مرنا، یہ بے وقوفی پنے کی بات ہے۔ ہمارے 2 بھائی ہمارے ماں باپ کی زندگی میں دنیا سے گئے ہیں، تو یہ کون کہتا ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں تو بیٹا نہیں جائے گا؟ رسول اللہ کے 3 بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زندگی میں فوت ہوئے، حضور علیہ السلام کی 3 بیٹیاں رسول اللہ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، 4تھی بیٹی حضور کی وفات کے بعد فوت ہوئی۔ میرے دوستو، اسی لیے دنیا میں جانے کی تیاری کرو، آنے کی تیاری کی بات نہ کریں۔ میں آپ کو مخاطب کیا کروں؟ میں دراصل خود اپنے دل کو سمجھا رہا ہوں۔ ہر بندے کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے نا، وہ اسے سمجھتا ہے تو انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ میں خود کو سمجھا رہا ہوں، میں اپنی زندگی پر غور کروں نا تو مجھے یہ پوری اپنی زندگی کے 30-35 سال کل کی بات نظر آتی ہے۔ میں کل اپنے والد کے یوں انگلی پکڑ کے آیا کرتا تھا مسجد، یوں انگلی پکڑ۔ آج میرے والد دنیا میں نہیں ہیں، آج میرے بچے میری انگلی پکڑ کے مسجد آتے ہیں، کل یہ بھی میرے بارے میں ایسا کہیں گے کہ ہم ابو کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے آتے تھے۔ مجھے بتائیں دنیا میں کس نے ہمیشہ رہنا ہے؟ آج جمعے کا دن ہے، ایک بار میں نے ابو کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کی اور واپس لوٹے تو والد صاحب مجھے نابالغ بچی اور نابالغ بچے کے جنازے کا فرق سکھا رہے تھے۔ اللہم اجل ہولنا بچہ کا ہے، اللہم اجل حالنا بچی کا جنازہ ہے، یوں سمجھا رہے تھے۔ اور غصہ ہوئے، میں نے انسلٹ محسوس کی دل میں، لوگوں دے اگو پیو مگو بیزتا کریں دیں، یہ میرے دل میں آئی ایک بات، لوگوں کے سامنے ابو میری بیزتی کرتے ہیں۔ آج میں وہ وقت ترستا ہوں، اے کاش وہ جو مجھے بیزتی نصیب ہو جاتی۔ آج میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے نا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، یہ ہماری بھول ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور ایک اماں ان کی میرے پاس مسئلہ پوچھنے تینوں آئے، تو میں نے ان کی اولاد کو کہا کہ تمہاری ماں آج تمہارے لیے رو رہی ہے اور تمہیں مسئلہ پوچھوانے کے لیے مفتی کے پاس لائی ہے، اے کاش تم اپنی ماں کی بات گھر میں بیٹھے مان لیتے۔ انہوں نے کہا امی تو ویسے ہی کہتی ہے۔ تو میں نے اس کے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ آج میں پچھتاتا ہوں، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ تو اپنی ماں کے لیے یہ جملہ بول رہا ہے کہ امی تو ایسے ہی کہتی ہے؟ تیرا حوصلہ، تیرا سینہ، تیری برداشت، تو اپنی ماں کے لیے جملہ بول رہا ہے۔ اور میں نے کہا میں آج یوں ہاتھ مال کے پچھتا رہا ہوں، اے کاش میری اماں جان ہوتی۔ میرے دوستو، آج زندگی ملی ہے، اس زندگی کو ایسے گزارو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ یاد رکھنا، دنیا میں ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرو، ورنہ جاؤ قبرستان والے ایک جملہ تمہیں کہیں گے کہ ہم تو بچھڑے ہیں آندھی میں پرندوں کی طرح۔ پرندے اڑے نا، پرندوں کا پورا ایک جھنڈ اڑے، جکو آزاد ہیں بھئی پکھیاں دا ایک جتھا ویندا پیا، اور پرندوں کا جھنڈ اڑ رہا ہو اور آندھی آ جائے، ہوائیں چلے نا، وہ ایک دوسرے سے بکھر جاتے ہیں، نہیں پتہ کون سا پرندہ کس پرندے کی اولاد ہے، کون سا پرندہ کس پرندے کی بہن بھائی، اور کیا حساب ہے۔ تو ایک شاعر نے بڑا اچھا لفظ کہا ہے اس پر کہ اب تو قسمت ہی ملا دے تو ملا دے، ورنہ ہم تو بچھڑے ہیں آندھی میں پرندوں کی طرح۔ قبرستان والے کہیں گے اب تو قسمت ہی ملا دے تو ملا دے، ورنہ ہم تو بچھڑے ہیں آندھی میں پرندوں کی طرح۔ میرے دوستو، کتنے ہمارے دوست تعلق والے آبا و اجداد میں ہمارے بڑے ملنے والے، ہمارے چاہنے والے اور ہمارے جاننے والے آج دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ان کی موت ہمیں کچھ بتا رہی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، یہ ٹائمنگ اور یہ الارم کی آوازیں یہ اسی لیے نہیں ہے کہ تو اٹھ جا تیرا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے الارم ہے اسی لیے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ تجھے بتا رہا ہے جیسے تیری یہ ٹائمنگ فکس تھی، الارم بج گیا، ویسے تیری زندگی کی ٹائمنگ بھی فکس ہے، کسی جگہ پر موڑ پہ ختم ہو جائے۔ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور اڑا دی۔ 22 نومبر 2019 بروز جمعہ، فکس 3 بج رہے ہیں دوپہر کے۔
اللہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے، یہ واپس وقت پلٹ کے نہیں آ سکتا۔ تو جب ہم جانتے ہیں کہ برف کی بلاک کی طرح زندگی پگھل رہی ہے اور اس میں ریٹرن شپ نہیں ہے، ہم لوٹ کے آئے یوں نہیں ہے، تو ہم کیوں ایک دوسرے کے سہارے پہ جیتے ہیں؟ آؤ اپنے اللہ کو راضی کرنا سیکھ لیں۔ یاد رکھو، استاد اور زمانے اور وقت میں بڑا فرق ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے، یاد کرنے کے بعد امتحان لیتا ہے، لیکن وقت یوں نہیں ہے۔ وقت کو جو چوٹ مارنے والا سامنے آئے تو جو وقت سبق دیتے ہیں وہ اساتذہ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اپنی آخرت کی زندگی کو دیکھیں۔ میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا، یہ مجھ سے بڑے ہیں، انریبل، میرے لیے ریسپیکٹ کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب ہوں، ہمیں تو کچھ دیکھنا چاہیے، ہمیں تو اپنے آخرت کے معاملات دیکھنے چاہیے، ہمیں تو سمجھنا چاہیے۔ ایک بچہ رو رہا تھا تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں گلی ڈنڈا نہیں کھلا رہے، یہ ساتھ والی ٹیم خود کھیل رہی ہے اس لیے رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا پھر کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے۔ امام زین العابدین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ فرمان لگے بیٹا یہ کیا رونا، نابالغ، چھوٹی عمر، غیر مکلف، رب نے تمہیں پابند نہیں کیا۔ مکلف کہتے ہیں پابند احکام، غیر مکلف جو پابند احکام نہ ہو، اللہ نے تیرے اوپر لازمی نہیں کیا اور تو رو رہا ہے۔ کیا جہنم تیرے لیے، کیا آگ تیرے لیے، کیا دکھ تیرے لیے؟ اس نے کہا حضرت اچھا چھوٹے بچے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں تو ڈرا ہوا تھا اپنی ماں کو دیکھ کر۔ کہا کیوں، تیری ماں نے تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضرت میری اماں کو میں دیکھتا ہوں جب وہ چولہا جلانے کے لیے آگ سلگاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے، اسے جلتے جلتے سلگتے سلگتے آگ بڑی لکڑیاں لے لیتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ مجھے تو ڈر لگا کہ کہیں جہنم کی آگ رب سلگانے میں ہم چھوٹوں کو استعمال نہ فرمائیں۔ یہ اس وقت کے بچے کی سوچ ہے۔ آج کے بچے کی کیا سوچ ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وڈا تھی کہ کیسے پڑھ سے صاحب میں پیلٹ پڑھ سا، میں ڈو جہاز ٹو ریساں۔ ہماری یہ سوچ ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو سکھایا کہ میں دیندار بھی بنوں گا؟ آپ نے دین تو نہیں سمجھا دیا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ فیسز دیں گے ایک ایک سبجیکٹ پڑھنے کے لیے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ ٹیوشن سینٹر میں جائیں اور اپنے ٹیوٹر سے پوچھیں پر سبجیکٹ فیس کتنی چل رہی ہے۔ اور آج دین کے لیے ایک چھوٹا سا 10 سے 15 منٹ کا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ بچے کو قرآن کریم پڑھانا شروع کر دیں۔ میں کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے اور ٹاپ کر کے پڑھا ہے، میں نے ریگولر پڑھا ہے یونیورسٹی لیول تک۔ آپ یہ بورڈ کو اٹھائیں اور میرے ایگزام دیکھ لیں، نہیں مسئلہ اس پر، لیکن دین بھی پڑھا ہے ہم نے۔ تو آپ کالج یونیورسٹی پڑھیے، دین بھی پڑھیے۔ میں خدا کی قسم ان لوگوں کو جانتا ہوں جو دین کے خلاف بولتے ہیں اور ان کے مرنے پہ پھر یہ مولویوں کے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں سال ثواب، ان کے اپنے بیٹے ہی قابل ہی نہیں ہوتے جو 2 دفعہ کل واللہ پڑھیں چاہ۔ تو ہمیں اپنی تربیت پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ آج ہم وہ ہیں، ہم اپنے بچے کو جس اسکول پہ بھیجتے ہیں تو انگریزی پڑھانا منع نہیں ہے، انگریزی تہذیب اپنانا منع ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تہذیبیں انگریزی بنا دی ہیں، ان کے ہیئر اسٹائل، ان کے بال کٹ ہونے کی انداز کو ہم نے انگریزی بنا دیا ہے، ان کے ذہن کو ہم نے انگلش بنا دیا ہے، ہم نے ان کے معاملات ان کے ذہن میں بٹھا دیے ہیں۔ یوں کپڑے پہن کے بھی، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی انگلش پڑھی جا سکتی ہے۔ میں ایک دن اسٹیک اف نہیں ہوا، ایک دن، میری 4th ایئر تک، یہ ڈگری 2 میں آپ جا کر پتہ کر لیں۔ ہمارے وقت کے کلرک اور ہمارے وقت کے پرنسپل ابھی حال ہی میں گئے ہیں۔ یوں بھی تو پڑھا جا سکتا ہے نا، دین کے لیے پڑھیے، تہذیب مسلمانیت کی اپنائیے۔ وہ سفید انگریز ہیں اور ہم کالے انگریز ہیں، پھر تو یہی فرق ہو گیا۔ ان تربیت کے فقدان نے ہمیں آخرت بھلا دی ہے، ہمیں قبر بھلا دی ہے۔ میں جمعے میں گفتگو کرتا ہوں، میری جمعے کی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا،
میں نے کہا آپ نے ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے تو جس ٹائم آپ آ جائیں. اس کی وجہ ٹائم تو ہے, لیکن میں نے لوگوں کے ذہن کا بخار نکالا ہے کہ مولوی کو کوئی اتنے منٹ بات کرو, اس سے آگیا میں نماز پڑھا, میں تمہارا سرونٹ اور پابند نہیں ہوں, میں فی سبیل اللہ پڑھاتا ہوں, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ نہ آیا کریں. فلم کے 2.5 گھنٹے کے لیے آپ کو لیٹ ہونا نظر نہیں آتا, 10 منٹ گفتگو مولوی کر لے آپ کے تیور بدل جاتے ہیں. میرے دوستو, یہ دین کا مقصد ہے جو آج ہم بھلا چکے ہیں. ہمیں شریعت کی پابندی کرنا چاہیے. آج کل ہمارے بچوں کو ڈرامے یاد ہیں, انگلش فلم اسٹار کی باتیں یاد ہیں, اور قسم قسم کی معلومات یاد ہیں, دین یاد نہیں ہے. کسی کے گھر جاؤ نا, تمہارا بچہ کیرے سکول پڑھ دے, ہم یہ پوچھتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے آپ کا بچہ کون سے پارے میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے. تو ایمان اللہ سو سارے جو کوئی پوچھ دے, اچھا سارے پوچھے صرف کیرے سکول ہے, چنگا سکول ہے, بہترین زبردست, بس اتنے ہی پڑھو صاحب, بالکل ٹھیک لوگ ہیں. آج ہم یہ بتاتے ہیں ہمارے آوے کا آوا بگڑ گیا ہے. میرا بیٹا بیٹھا تھا اور یہ 2 دوست مجھ سے ملنے آئے, اور دونوں ماشاءاللہ میرے پرانے زمانے کے دوست ہیں, اور ذہنیت 100% انگلش ہے, اور میرا تو ان کو تھوڑا بہت فرق تو ہے نا. تو بائی دا وے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا بچہ کیا پڑھتا ہے, کون سی کلاس میں ہے. میں نے کہا اسکول نہیں پڑھتا. کیوں اسکول نہیں پڑھانا؟ میں نے کہا جی نہیں پڑھانا. کیوں؟ میں نے کہا اسکول میں نے زیادہ پڑھا یا آپ لوگوں نے, آپ تو PhD لیول تک ہو. کہتے جی ہاں ہم نے زیادہ پڑھا ہے. تو میں نے کہا تمہاری زیارت کے لیے میں آیا ہوں یا میری زیارت کے لیے تم آئے ہو؟ کہنے لگے ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے. تو میں نے کہا پتہ چلا تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کو زیارت کروائے, زیارت کرنے نہ جائے. میں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دوں گا تمہاری نسلیں اس کی زیارت کے لیے آئیں گی. پھر اس کے ذہن سے بخار اترا, تو میں نے کہا ماشاءاللہ پریپ میں ہے, لیکن دماغ اس کا میں نے ٹھیک کرا ہے. میں نے تعلیم دلوانی ہے, لیکن تیرے دماغ کا بخار اتارنا ہے کہ دین کچھ نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو, اس بنیاد پہ آپ کو کہوں گا کہ دینداری کی تعلیم اپناؤ. جب یہ اپناؤ گے پھر آخرت یاد رہے گی, پھر قبر یاد رہے گی, پھر دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی آپ کو اللہ یاد ہوگا. کبھی اللہ نہیں بھولے گا. یہ اللہ ہمیں بھولا تب ہے, اس کی وجہ کہ ہمارے معاملات شروع سے چلے ہی ایسے ہیں. کوئی بیماری آ جائے نا, ہم فوراً کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں. شریعت کا طریقہ بھی ہے ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جائیں, لیکن یہ تیسرا طریقہ ہے. اس سے پہلے بھی 2 طریقے ہیں, اس سے پہلے بھی 2 راستے ہیں. ہم ان 2 راستوں کو نہیں آزماتے. نمبر 1, جب تکلیف آئے تو کیا کرو؟ توجہ رکھنا, میں بات کا خلاصہ پیش کر کے بات کلوز کرنے لگا ہوں. میں آپ کے چہرے کے تاثرات کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہوں. آپ کے دن کا پہلا جلسہ میرا دوسرا بیان ہے, تیسرا مغرب میں, چوتھا عشاء میں. توجہ, میں آپ سے زیادہ مصروف ہوں. میرے دوستو, ڈاکٹر کے پاس جانا یہ تیسرے نمبر کی اسٹیج ہے. اس سے پہلے بھی 2 ہیں. کسی عام بندے سے پوچھے تو بتائے گا نہیں, جو گھارچ ازمائے کا نہ کونی سے. نمبر 1, جب بیماری آئے, تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی اللہ کی طرف سے بندہ سمجھے کوئی مصیبت آ گئی ہے, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. فوراً کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے, اگر میرے گناہوں کا صدقہ یا آزمائش ہے اللہ اس کو معاف فرما. یہ ایک دفعہ زبان سے کہہ لینا, کیا ہوتا ہے؟ یہ دونوں آپ کے گواہ بن جائیں گے. نمبر 2, پھر کوئی نہ کوئی صدقہ کرنا سوچیں. لوگ صدقے سے سمجھتے ہیں کالی ککڑ تے کالا لیلا کو, وہ یہ صدقہ نہیں ہے. صدقے کا معنی 1 روپے یا 1000 روپے. آپ کو جتنی طاقت ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں. کسی غریب کو دے دیں, نہیں تو اپنے گھر میں دیکھیں, بہن ہے, بھائی ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, اس کے گھر میں آٹا بھجوا دیں. ضروری ہے تو سب مسجد صدوقڑی جوان کے کشف پاونی ہے, کسی غریب کو دے دیں. کسی اپنے معاشرے الاقربا, اپنے قریبیوں میں, اپنے پڑوسیوں میں دیکھ لیں. تو دوسرا کام صدقہ ہے. اور تیسرا کام ہے حکمت اور ڈاکٹروں کے پاس جانا. تو آج یہ ہم نہیں کرتے, ہماری تربیت کا فقدان ہے. اگر رات کا ٹائم ہے, ایمرجنسی پڑ گئی ہو اور آپ صدقہ نہیں دے سکتے, اس ٹائم کوئی فقیر نہیں مل رہا, کوئی غریب نہیں مل رہا, تو آپ اپنی جیب میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ جو 100 روپے ہیں یہ فقیر کے ہو گئے, جیسے مجھے کوئی بندہ ملے گا میں فوراً دے دوں گا. تو کریں گے انشاءاللہ, حالات بدلیں گے, ضرور بدلیے. میں آخری بات کروں اور بات کو ٹھکانے لگا رہا ہوں. ایک جگہ ہم بیٹھے تھے تو ایک بندے نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ جو ہیں مولوی کسی کو دم رکھتے ہیں, کسی کو پھونکا مارتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست تھے, کہتے دم کرنے سے بیماری ٹھیک کیسے ہوتی ہے؟ ہم تو میڈیکل میں کوئی ویزیبل چیز ہوتی ہے, کوئی نظر آتی ہے, کوئی دوائی لگاتے ہیں,
کوئی اسپیرٹ لئیے، کوئی ایلمونیم دا بوڑھواں سکھایا ہے، کوئی کام کیا ہے، تو آپ تو خالی دم رکھتے ہیں، یہ کیا فائدہ ہے؟ تو میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا کہ ایک بار ایک بادشاہ بیمار ہو گئے، امام ابو علی سینا رحمہ اللہ کا دور تھا، فادر آف دا میڈیکل، اور اس وقت ایک عالم وہاں رہتے تھے، امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ۔ تو سارے جو میڈیکل اور حکمت والے تھے انہوں نے اخیر کر دی، بادشاہ کی مرض ٹھیک نہ ہوئی، آخر انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا کہ آئیں آپ بھی کچھ دم پڑھ دیں۔ سارے معاشرے مولوی کو اچھوت سمجھا، آخر تو وہ لائندہ ہے۔ تو مولوی صاحب آیا نا دم رکھنے کے لیے، اس نے کچھ پڑھ کے پھونکا تو ان ڈاکٹروں کو بڑا عجیب سا لگا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ دم پھونک کر جا رہے ہیں، اس لفظ بولنے سے کیا ہوگا؟ کوئی دوائی لگاؤ اس زخم پہ تاکہ زخم بھر آئے۔ مولوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا علاج کیا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بک بک بند کر دیں، یہ لفظ کہو تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا اس کو تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں وے آف دا ٹاکنگ، اسے تو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے، یوں بولتے ہیں۔ مولوی صاحب چل پڑے تو اس نے بادشاہ کو شکایت لگی کہ اسے واپس بلاؤ، اسے تو انداز گفتگو نہیں آتا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا مولوی صاحب آپ کے پاس جواب نہیں تھا تو نہ دیتے، لیکن اس کی توہین تو نہ کرتے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں نے توہین نہیں کی، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیسے جواب دیا؟ اس نے سوال کیا، آپ نے کہا بک بک بند کرو، شٹ اپ کہہ لیا، جسے شٹ اپ کال کہتے ہیں ہماری آرمی کی زبان میں، تو یہ آپ نے تو شٹ اپ کال دی ہے اس کو، آپ تو جواب دیتے۔ تو اس نے کہا میں نے جواب دیا ہے، کوئی تھپڑ تو نہیں مارا، میرے لفظوں میں اتنی پاور ہے کہ یہ غصے میں آ گیا ہے، اس کے چہرے بدل گئے ہیں، اللہ کے الفاظ پڑھ کے پھونکنے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم رکھے، دین پر رکھے، اللہ دین پر مضبوطیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ فرما رہے ہیں حلیمیہ مسجد والے بھائی نعمان رفیق کے والد محمد رفیق بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اس سمیت جتنے بیمار ہیں جن کے گھروں میں تکالیف ہے اللہ سب کے معاملات کو درست فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ ان تمام قرآن کریم پڑھنے کا، ان باتوں کا، حدیث آیات کا ثواب بھائی نعمان کے والد کو عطا فرما، کمیوں کو پورا فرما، زیادتیوں کو معاف فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اس سمیت ہم تمام دوست جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے والدین عزیز اقارب، ہماری اولادیں، یا اللہ ہمارے چاہنے ہمارے دوستوں والے، ہمارے جاننے والے، ملنے والے جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صحابہ، اہل بیت کے واسطے سے عطا فرما۔ اے میرے مولا جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔